ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلامتی بھیجو۔ اس مقام پر اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اللہ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجو اور رحمتیں بھیجو۔ قرآن کریم میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ سوائے درود شریف کے اللہ نے کہا کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ کسی اور عبادت کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے کہ وہ عبادت اللہ بھی کرتا ہو۔ اب نماز کیسی عبادت ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ بھی روزہ اور حج رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نہیں، کسی عبادت پر یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی وہ عبادت کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے، کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں بھی رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور رحمتیں بھیجو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضور کا مقام اللہ کے ہاں کتنا زیادہ۔ اللہ نے پہلے اپنا تذکرہ کیا، کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا وملائکتہ، اپنے فرشتوں کا۔ فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ تو معصوم فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا حکم دینا، تو اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اور مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور بار بار درود پڑھنا مستحب عمل ہے۔ درود پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور ایسے شخص کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ قیامت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں تو حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بڑا بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا بخیل ہے، کیونکہ درود پڑھنے پر نہ اتنا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ چلو اگر پیسے لگیں تو طبیعت پہ بھاری ہو، درود پڑھنے پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، درود پڑھنے کے لیے سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، درود پڑھنے کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ بڑا بخیل ہے جو میرے اوپر درود نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے زمین پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو بھی میرے اوپر درود پڑتا ہے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، ہر ایک کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی درود پڑھتا ہے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ حضور سے تعلق مضبوط ہو، کثرت سے درود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے منبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب بات دیکھی،
آپ ایک ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے گئے، آمین فرماتے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بددعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بددعا کی قبولیت میں